ایک بار پھر قدم رکھتے ہیں، اور وہاں کا وہ نوجوان خطیب کہ یقیناً جس کی خطابت میں شیروں جیسی دہاڑ موجود ہے، جو ظالم کا پنجہ اور شکنجہ مروڑ دیتا ہے، علم و عمل کا تو کیا کہنا، میں بلا کسی تاخیر کے معروف عالم دین، نوجوان عالم دین جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد وسیم صاحب القاسمی ہے، جو محتمیم ہوتے ہیں مدرسہ تعلیم القرآن و امام و خطیب دری والی مسجد ضلع میرٹھ کے، ادب سے گزارش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربی، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله إلى آخر الحديث، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، میرے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی انتہائی سعادت کا مقام ہے کہ آپ کے اس ادارے میں الحمدللہ پہلی بار حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس ادارے کے بانی اور نگراں جناب قاری جاوید صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت کی دعوت پر یہاں حاضری ہوئی، اور حضرت نے بڑے بڑے اکابرین کو مدعو کیا، اور آپ حضرات کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کا موقع فراہم فرمایا۔ دوستو، جس پروگرام کی نظامت جناب مولانا جابر صاحب فرما رہے ہوں، تو یقیناً یہ کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے سلیقے سے، بڑے اچھے انداز سے نظامت کے فرائض ادا فرماتے ہیں اور فرما رہے ہیں۔ دوستو، آپ کے اس پروگرام کے اندر، آپ کے اسٹیج پر شعرائے اسلام جناب مفتی محمد اکرم فیاضی صاحب، جناب فیصل میرٹی صاحب، قاری مطلوب صاحب اور دیگر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ آپ کا یہ پروگرام صبح سے چل رہا ہے۔ بہرحال بزرگ اور دوستو، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پیش کی ہے، اس کی مختصر سی وضاحت کرنی ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حالات سے متعلق فرمایا۔ دوستوں اور بزرگوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سورج 1 یا 2 میل کے فاصلے پر آ جائے گا اور ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ وہ وقت بڑی پریشانی کا ہوگا، بڑا ہولناک وہ منظر ہوگا کہ جس وقت ساری انسانیت میدان قیامت کے اندر جمع ہوگی اور سورج 1 یا 2 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ بزرگ اور دوستو، آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں اور سورج کی اونچائی کس قدر ہے، لیکن پھر بھی دھوپ میں بیٹھنا، ابھی تو موسم اس طرح کا چل رہا ہے، 1-2 مہینے کے بعد اس طرح کھلی دھوپ میں بیٹھنا تو بہت دور کی بات، کھڑا ہونا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے سورج کے اس قدر اونچائی پر ہوتے ہوئے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی، سورج 1 یا 2 میل کے فاصلے پر آ جائے گا تو انسان کس قدر پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا پسینہ اس کی ایڑیوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ کمر تک، کسی کا پسینہ اس کی ٹھوڑی تک ہوگا، غرض کہ انسان بڑی پریشانی کے عالم میں ہوگا اور اپنے پسینے میں خود تیر رہا ہوگا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اس حالات میں بچنے کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ اس تپش اور حرارت سے، اس پریشانی سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ اور کون حضرات ہیں، کون وہ خوش نصیب ہے جو قیامت کے اس بھیانک اور ہولناک منظر میں اللہ کی حفاظت محفوظ کریں گے؟ تو بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کی ہے۔ اس روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے خوش نصیب انسان وہ ہیں کہ جن کو سورج کے 1 یا 2 میل کے فاصلے پر ہوتے ہوئے سورج کی تپش، سورج کی گرمی، سورج کی حرارت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو بزرگوں اور دوستو، وہ خوش نصیب کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام العادل، سب سے پہلا خوش نصیب الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، لوگوں پر ظلم نہ کرنے والا بادشاہ، ناانصافی نہ کرنے والا بادشاہ۔ تو آپ حضرات یہ سمجھیں گے کہ بادشاہ تو ہم نہیں ہیں، اور اس صفت کا تعلق تو بادشاہ سے ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، بادشاہ سے کیا مراد ہے؟ محدثین اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ امام عادل سے مراد ہر وہ شخص ہے کہ جو اپنے ماتحت افراد پر پورا اختیار رکھتا ہو، جس کو اپنے ماتحت افراد پر مکمل اختیار حاصل ہو کہ اگر وہ اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنے نیچے کام کرنے والوں کو ستانا چاہے، ایذائیں پہنچانا چاہے، ناانصافی کرنا چاہے، ان پر ظلم کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو حاکم کہا جاتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اور اس حاکم کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ،
کہ خبردار تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو بزرگوں اور دوستو، جس طرح بادشاہ اپنی رعایا کا حافظ ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے، نگہبان ہوتا ہے، مدرسے کا محتمم اپنے عملے کا حاکم ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے، شوہر اپنے بیوی بچوں کا حاکم ہوتا ہے، گاؤں کا پردھان اپنے پورے گاؤں کا محافظ ہوتا ہے، نگراں ہوتا ہے، تو میرے بزرگوں اور دوستو، اسی طرح اگر ہم والد ہیں، اگر ہم شوہر ہیں، تو ہم سے بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اپنے بچوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ انصافی کی ہے یا ناانصافی کی ہے، ان پر ظلم کیا ہے یا ان کے حقوق کو تلف کیا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اسی کے تحت یہ بھی آتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں، ہم اپنی اولاد کو متقی بنائیں، ہم اپنی اولاد کو نمازوں کے بارے میں سمجھائیں، اللہ والوں کی صحبت میں لے جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو بزرگوں اور دوستو، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تو اس کے اندر ہم سب آ جاتے ہیں، ہم سب سے اپنے ماتحت افراد کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ اور بہرحال حاکم عادل، آپ حضرات نے سنا ہوگا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عدل و انصاف چہار دانگے عالم کے اندر مشہور ہے، پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قوم کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ جو انصاف کا برتاؤ کیا ہے، جو عدل و انصاف قائم کیا ہے، تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدلیہ سے بڑی بڑی سلطنتوں نے، بڑی بڑی حکومتوں نے عدل و انصاف کا قانون بنایا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اگر کسی کو اس عدل و انصاف کے قانون پر عمل کرنے کی توفیق اللہ کی جانب سے میسر آئی ہے تو ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ وہ مرد خدا جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ اور آپ حضرات نے سنا ہوگا، بزرگوں تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ حضرات کے سامنے دو چار واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کرتا اور دو چار واقعات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بیان کرتا، لیکن وقت بہت مختصر ملا ہے، اپنے مضمون کو مختصر سے وقت میں سمیٹنا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، حضرت امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جب یہ حکومت پر فائز ہوئے تو ان کے خاندان کے لوگ ان کے پاس حاضر ہوئے، خاندان کے لوگوں کا ایک وفد ان کے پاس آیا اس نیت سے کہ قرابت داری کی وجہ سے شاید کوئی عہدہ مل جائے گا، کوئی منصب مل جائے گا، لیکن بزرگوں اور دوستو قربان جائیے اس مرد خدا پر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک میرے خاندان اور ایک ادنا مسلمان کے درمیان رتی برابر فرق نہیں ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے خاندان کے جو حکام جو ناانصافی کر رہے تھے، حکومت پر قابض تھے، ان کو معصول کر دیا اور فرمایا کہ اگر مجھے انصاف قائم کرنے کے لیے اپنے خاندان کے لوگوں کو ذبح کرنا پڑے تو میں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستو، یہ ہے انصاف اور یہ ہے حاکم عادل
جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام العادل، جس کو قیامت کے دن جب سورج 1 یا 2 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ کی حفاظت حاصل ہوگی۔ حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ نقل فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کے جنازے کو قبر کے پاس لایا گیا، قبر کے پاس رکھا گیا، تو ایک تیز ہوا چلی، آندھی چلی، اور ایک پرچی آسمان سے ان کی قبر کے پاس آ کر گری، جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا براۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، کہ اللہ نے عمر بن عبد العزیز کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، ایسا انصاف اللہ کی مخلوق کے ساتھ انہوں نے کیا کہ اللہ نے دنیا کے اندر ہی مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا، مغفرت کا اعلان کر دیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام العادل، انصاف کرنے والا حاکم، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ دوسرا خوش نصیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربہ، کہ وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وارثین انبیاء علماء کرام تشریف فرما ہے، تشریف لا رہے ہیں، ایسے ایسے اللہ والے کہ جن کی زیارت کے لیے لوگ دور دراز سفر کر کے جاتے ہیں، وہ وارثین انبیاء یہاں تشریف فرما ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئے۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربی، کہ وہ نوجوان جس نے عنفوان شباب سے ہی، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، اللہ کی اطاعت میں گزاری، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر گزاری، برائیوں سے بچ کر گزاری، اللہ سے سچی توبہ کرتے ہوئے گزاری، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور ویسے بھی جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کرام کی صفت ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں کی عادت ہے، نبیوں کا طریقہ ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو کمزور بھیڑیا بھی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جب منہ کے اندر دانت نہیں رہے، جسم کے اندر طاقت نہیں رہی، تو وہ بھی متقی بن گیا۔ اسی طرح آج ہمارا حال ہے، ہماری قوم کا حال ہے کہ جب نوجوانی رہتی ہے، شباب رہتا ہے، تو اللہ کی نافرمانیوں میں بڑے ہوئے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور جہاں جوانی ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے تو اب اللہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں، مساجد کا رخ کرتے ہیں کہ اب متقی بن جائیں گے۔ تو بزرگوں اور دوستو ایسا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربی، کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، اللہ کی اطاعت میں گزاری، اللہ کی فرما برداری میں گزاری، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک نوجوان غلام خریدا، تو بزرگوں اور دوستو اس غلام نے 3 شرطیں لگائی۔ اس غلام نے کتنی شرطیں لگائی؟ 3 شرطیں۔ کہا کہ آقا میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن
میری 3 شرطیں ہیں، اگر آپ کو منظور ہے تو مجھے آپ کی غلامی منظور ہے، اور اگر آپ کو میری شرطیں نامنظور ہے تو پھر مجھے بھی آپ کی خدمت اور غلامی نامنظور۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اس غلام نے پہلی شرط یہ لگائی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے گا، فرض نماز کا وقت ہو جائے گا، تو آپ مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکیں گے۔ آقا نے منظور فرمائی۔ دوسری شرط لگائی کہ میں آپ کی خدمت صرف دن میں کروں گا، رات میں نہیں کروں گا، وہ شرط بھی منظور کر لی گئی۔ تیسری شرط اس غلام، اس نوجوان نے یہ لگائی کہ آپ کے مکان کے اندر میرے لیے ایک کمرہ ہوگا جس کے اندر میرے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ مالک نے یہ شرط بھی منظور کر لی، تینوں شرطیں منظور ہو گئی۔ اب وہ نوجوان غلام اپنے آقا کی خدمت کرتا، جب نماز کا وقت ہو جاتا نماز ادا کر لیتا، رات میں اپنے اس کمرے کے اندر چلا جاتا جو کمرہ اس کو مالک کی جانب سے ملا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کمرے کی صفت بھی لکھی ہے۔ مکان کے اندر اس غلام کو وہ مالک لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنے لیے کمرہ پسند کر لیجئے، تو اس مکان کے اندر جو سب سے بوسیدہ کمرہ ہوتا ہے، سب سے خراب مرمت کے لائق کمرہ ہوتا ہے، وہ غلام اس کو اپنے لیے پسند کر لیتا ہے۔ اب وہ غلام اس کے اندر رہنا شروع کر دیتا ہے، دن میں اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے، رات میں اس کمرے کے اندر چلا جاتا ہے، وہاں آرام کرتا ہے، قیام کرتا ہے۔ ایک دن جو آقا ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ذرا دیکھوں یہ اس اتنے خراب کمرے کے اندر، اتنے بوسیدہ کمرے کے اندر کیا کرتا ہے۔ چنانچہ بزرگوں اور دوستوں، وہ مالک، وہ آقا رات کے وقت اس کمرے کے اندر دروازے سے جھانک کر دیکھتا ہے، سوراخوں سے جھانکتا ہے۔ جب وہ جھانک کر دیکھتا ہے تو کیا منظر نظر آتا ہے کہ وہ نوجوان سجدے میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر، اس کے سر کے اوپر سے آسمان تک ایک نور پہنچ رہا ہے، ایک روشنی پہنچ رہی ہے، اور وہ اللہ کے سجدے میں پڑا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے بار الہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اگر دن میں مالک کی خدمت لازم نہ ہوتی تو میں دن میں بھی تیری ہی عبادت کرتا اور رات کے اندر بھی تیری ہی عبادت کرتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اور وہ نوجوان رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، اللہ کے سامنے اس کی سسکیاں بندھی ہوئی ہے۔ تو یہ مکان کا مالک جب دیکھتا ہے تو اپنی اہلیہ کو بلا کر لاتا ہے اور ان کو بھی یہ منظر دکھاتا ہے، اور پھر ان سے کہتا ہے کہ جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ تم جس طرح رات میں اپنے حقیقی آقا کی عبادت کر رہے ہو، دن میں بھی جاؤ اسی طرح اپنے سچے آقا اور مالک کی عبادت کرو، تم ہماری طرف سے آزاد ہو۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، یا صاحب السر ان السر قد ظہر ولا ارید حیاتی بعد ما اشتہر۔ کس قدر اخلاص تھا اس نوجوان کے اندر، کیسی للہیت تھی، کیسا وہ اپنے رب کا عاشق تھا۔ وہ کہتا ہے، اے میرے آقا، یہ میرے اور تیرے درمیان ایک راز تھا، یہ راز آج فاش ہو چکا ہے، اس راز کے فاش ہونے کے بعد اے میرے حقیقی مولا، میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، اے اللہ مجھے موت دے دیجیے۔
امام غزالی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان وہ اخلاص کا پہاڑ فوراً مردہ ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کس قدر اخلاص تھا اس نوجوان کے اندر کہ وہ عبادت جو چھپ کر رہا ہے، جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، وہ راز فاش ہونے کے بعد اس نے دنیا کے اندر زندہ رہنا بھی گوارا نہیں کیا۔ آج ہم کوئی چھوٹی سی عبادت کر لے، کوئی نیکی کر لے، تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی ویڈیو بنا دی جائے، اعلان کر دیے جائے، چرچے ہو جائے، سب کو پتا چل جائے کہ میں نے اتنی بڑی نیکی کی ہے، میں نے اتنا بڑا نیک عمل کیا ہے، یہ نیک کام کیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جبکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان قلیل الریاء شرک، کہ ریاکاری شرک ہے، دکھاوا شرک ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم غور فرمائیں کہ آج ہماری کیا حالت، ہمارے عبادات کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر کس قدر الہیت ہے، کس قدر خلوص ہے، کتنے اعمال ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور کتنے اعمال ہم دنیا کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ایسے اخلاص کی ضرورت، ایسے اعمال کی ضرورت ہے کہ جن سے وہ رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ایسے اعمال کی ضرورت رہی ہے کہ ہمارے منہ پر پھینک کر مار دیے جائے۔ حضرت امام فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آدمی کے نیک صالح ہونے کی کتنی علامتیں، کیا خصوصیات ہے؟ تو آپ نے 4 صفات بیان فرمایا اذا كان النیۃ فی نصیحتہ والخوف فی قلبہ والصدق فی لسانہ والعمل الصالح فی جوارحہ، کہ انسان کی نیت خالص ہو جائے۔ نیت کے خالص ہونے کا کیا مطلب؟ کہ اس کا عمل صرف اللہ کے لیے ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، واہ واہ کے لیے نہ ہو، نام و نبوت کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، اس کے عمل کے اندر اخلاص ہو۔ اذا كانت النصیحۃ فی نیتہ، اس کی نیت کے اندر للہیت ہو، اخلاص ہو۔ والخوف فی قلبہ، فرمایا اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات نے سنا ہوگا اللہ کا خوف جس کے اندر ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ متقی کہلاتا ہے، وہ متقی کہلاتا ہے، وہ تقوی والا کہلاتا ہے۔ اور متقی اور تقوی یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے دوست۔ تو بزرگوں اور دوستوں کیا فرمایا؟ والخوف فی قلبہ، اس کے دل کے اندر خوف۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، محرمات سے بچاؤ، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لو، سب سے بڑے متقی بن جاؤ گے، سب سے بڑے تقوی والے بن جاؤ گے۔ اور جو متقی ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ تو فرمایا والخوف فی قلبی والصدق فی لسانی، اس کی زبان کے اندر سچائی ہو۔ انسان ذرا سی باتوں کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر حلال کو بھی حرام کر لیتا ہے۔ اب یہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کذب العبد تعبدت عنہ الملائکہ من نتن ما جاء بہ، کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے۔ کیسی بدبو ہوتی ہے؟ اللہ کی نورانی مخلوق، اللہ کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔
تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ کس قدر محرومی کی بات ہے کہ اللہ کے فرشتے، اللہ کی یہ نورانی مخلوق اس سے دور ہو جائے. اور بھی بہت ساری خرافات. تو فرمایا وَالصِّدْقُ فِي لِسَانِهِ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ فِي جَوَارِحِهِ، اس کے اعضاء اور جوارح سے عمل صالح کا صدور ہوتا ہو. عمل صالح اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے اعمال سے، اس کے کردار سے عمل صالح کا ظہور ہوتا ہو، عمل صالح کا صدور ہوتا ہو، اس کا عمل نیکی کی طرف بڑھتا ہو، اس کا قدم نیکی کی طرف بڑھتا ہو اور برائیوں سے پیچھے ہٹتا ہو، جس کے لیے کہا جاتا ہے قرآن کریم کی آیت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں کہ جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو آپ حضرات کو علماء کرام نے بتلایا ہوگا، محدثین نے بتلایا ہوگا کہ خشوع اور خضوع کس چیز کا نام، کہ انسان کا دل اور اس کے اعضاء اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہو جائے، مائل ہو جائے. اسی کو فرمایا وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ فِي جَوَارِحِهِ، کہ اس کے اعضاء اور جوارح سے عمل صالح کا صدور ہوتا. تو بزرگوں اور دوستوں، یہ نیکی کی صفات اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تیسرا خوش نصیب فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، کہ وہ خوش نصیب کہ جس کا دل اللہ کے گھر میں اٹکا رہتا ہے. ایک نماز سے فارغ ہوتا ہے، دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ کب اذان ہوگی، کب وہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں جائے گا، بس اس کے لیے وہ تیار رہتا ہے. یہ بھی مستقل ایک موضوع ہے. چوتھی صفت فرمایا رجل طلبته ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص کہ جس کو نوجوان خوبصورت عورت، خوبصورت بھی ہو اور صاحب منصب بھی ہو اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہو اور اس کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے، لیکن وہ بندہ خدا، وہ شخص کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں، میں اس عمل کے قریب نہیں آؤں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نوجوان کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا، کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے، سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا. ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا، تو اس نوجوان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب. بزرگوں اور دوستو، حضرت علامہ عبداللہ بن اسعد یافی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فن تصوف کے اندر ایک کتاب لکھی ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے. اس کتاب کا نام ہے الترغیب والترہیب. بھئی یہ بچے خاموش ہو جائیں، بچے خاموش ہو جائیں بھائی. تو علامہ عبداللہ بن اسعد یافی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک نوجوان کا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، اس کے جسم سے ہر وقت خوشبو مہکتی رہتی تھی. جہاں بھی کھڑا ہے خوشبو مہک رہی ہے، بیٹھا ہے خوشبو مہک رہی ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے خوشبو مہک رہی ہے، دو چار لوگوں کے پاس بیٹھا ہے، مجمع میں بیٹھا ہے، جسم سے خوشبو مہک رہی ہے. حضرت علامہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے اس سے پوچھا، سوال کیا کہ بھئی آپ ہر وقت اتنی عمدہ خوشبو کے اندر معطر رہتے ہیں، آپ اتنی قیمتی خوشبو استعمال کرتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس پر، کتنی موٹی رقم خرچ کرتے ہوں گے. تو میرے بزرگ اور دوستو، وہ نوجوان کہتا ہے کہ بھئی میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خوشبو نہیں خریدی،
میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خوشبو نہیں خریدی. تو سائل کہتا ہے کہ جب آپ نے کوئی خوشبو نہیں خریدی تو یہ خوشبو کیسی ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے, یہ آپ کے جسم سے کیسی خوشبو مہکتی رہتی ہے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ یہ ایک راز ہے, بتانے کی بات نہیں ہے. لیکن سائل کہتا ہے کہ بتلا دیجئے, شاید ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو جائے. بھئی یہ واقعہ عرض کرنے کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. سائل کہتا ہے کہ بتلا دیجئے, شاید ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو جائے. تو بزرگوں اور دوستوں, وہ نوجوان اپنا واقعہ بتلاتا ہے. علامہ عبداللہ بن اسعد یافی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے والد تاجر تھے, ایک دکان کیا کرتے تھے اور عام گھریلو سامان سودا بیچتے تھے. میں بھی دکان پہ جا کر بیٹھ جاتا تھا. تو ایک روز ایسا ہوا کہ میں اپنے والد کے پاس دکان پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک بوڑھی عورت کچھ سامان خریدنے کے لیے آئی. اس نے کچھ سامان خریدا. سامان خریدنے کے بعد میرے والد سے کہا کہ اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دیجئے, میں اس کے ہاتھ قیمت بھجوا دوں گی. تو میرے والد نے مجھے ان عورت کے ساتھ بھیج دیا. میں چلا گیا. میں ان عورت کے ساتھ جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا عالیشان مکان, بہت خوبصورت مکان, اس کے اندر وہ داخل ہوتی ہے اور اس خوبصورت مکان کے اندر ایک خوبصورت کمرے کے اندر لے جاتی ہے. وہاں خوبصورت کمرے کے اندر ایک خوبصورت بیڈ پڑا ہوا ہے, مسہری پڑی ہوئی ہے, اس پر ایک خوبصورت دوشیزہ, ایک خوبصورت نوجوان اس بیت الخلا کے اندر جاتا ہے. وہ اجامت کرنے کے بعد وہ غلاظت, پاخانہ, وہ ناپاکی اپنے جسم پر لگا لیتا ہے, اپنے کپڑوں پر لگا لیتا ہے اور اپنی حالت کو بگاڑ کر, خراب کر کے باہر نکل کر آتا ہے. جب وہ نوجوان عورت اس جوان کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے یہ مجنون ہو گیا ہے, یہ پاگل ہے, اس کو یہاں سے نکالو. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, وہ اس گناہ سے, اس معصیت سے بچنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کرتا ہے. علامہ صاحب الترغیب و ترہیب کے اندر اس واقعے کو نقل فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان اس حکمت عملی سے اس بڑے گناہ سے بچ جاتا ہے. جب وہ بڑے گناہ سے بچ جاتا ہے, باہر جاتا ہے, ایک درہم کا سامان خریدتا ہے اور کسی نہر وغیرہ میں جا کر نہا لیتا ہے, کپڑے دھو لیتا ہے, اور جب رات میں اپنے گھر جا کر سوتا ہے تو خام میں ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جنت کی بشارت دی, اللہ نے تمہیں جنت کی بشارت سنائی ہے. اور اس گناہ سے بچنے کے لیے جو تدبیر تم نے اختیار کی ہے, اس تدبیر کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوشبو تمہارے لیے بھیجی ہے, اور وہ خوشبو اس کے جسم اور کپڑوں پر مل دی جاتی ہے. جس خوشبو کے بارے میں کہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ یہ ہر وقت مہکتی رہتی ہے, جس خوشبو کو آج تک لوگ محسوس کرتے ہیں. تو میرے بزرگ اور دوستو, اس لیے فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربی, کہ جو نوجوان اللہ کی عبادت میں پرورش پاتا ہے اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. بہرحال میں انہی مختصر سی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. وآخر دعوانا